بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے دن بھارت نے 75 سال قبل وہ مقبوضہ کشمیر پر جس طرح ظالمانہ طریقے سے قبضہ کیا تھا، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے ایک بڑی اہم مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے تانتا بندھا ہوا ہے پریس کانفرنس کا، وہ ابھی تک جاری ہے۔ حکومت وہ کپتان کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 27 اکتوبر 1947 کو مکار بھارت نے جس طرح مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا تھا، اس کی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں اور اب تک کتنے مظالم وہ بھارت ڈھا چکا ہے۔ اس وقت کے جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے، انہوں نے خود دعوت دی تھی بھارتی آرمی کو، جس کے بعد بھارتی آرمی وہ 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر کے ہوائی اڈے پر وہاں پر انہوں نے جہاز اتارے اور ان کی آرمی آئی اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے خطے پر وہ قبضہ کر لیا تھا۔ قبضہ اس لیے کیا گیا تھا کہ 1947 کی جو تقسیم ہوئی تھی، اس کے بعد وہاں پر عوامی رد عمل آ رہا تھا۔ وہاں پر عوام نے وہ بغاوت کر دی تھی کہ وہ بھارت کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں رہنا چاہتے، وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے اور پاکستان کے ساتھ ہی وہ رہیں گے، جس پر مہاراجہ ہری سنگھ نے وہ بھارتی آرمی کو بلایا تو اس کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو آج 75 سال وہ گزر چکے ہیں۔ مکار بھارت نے وہاں پر جارحانہ، ظالمانہ اور غاصبانہ اپنا طرز عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارت اب تک وہ 1 لاکھ کے قریب کشمیری خواتین اور مرد اور بچوں بزرگوں کو وہ شہید کر چکا ہے، ان کو زخمی کر چکا ہے۔ حال ہی میں پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پیلٹ گن کے ذریعے جس طرح سے وہاں بچوں کی بینائی چھینی گئی ہے، خواتین کی بینائی چھینی گئی ہے، نوجوانوں کی بینائی چھینی گئی ہے، اندھا دھن ان پر وہ شرلے برسائے گئے ہیں، یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ وہاں پر خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے اور یہ ظلم وہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ 1947 کو جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی کشمیر کے ایشو پر، تو اس وقت بھارت کے جو حکمران تھے جواہر لال نہرو وہ خود اقوام متحدہ میں پہنچے تھے، جہاں پر پھر یہ قرارداد منظور کی گئی تھی کہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس خطے کا فیصلہ کیا جائے گا، جس کے بعد انہیں حق خود ارادیت نہیں دی گئی تھی۔ مکار بھارت وہ اپنے وعدے سے پھر گیا تھا۔ اب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے ایشو پر 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ 1965 میں ایک ہماری جنگ ہوئی تھی، دوسری جنگ تھی، اس کے علاوہ 1999 میں ہماری تیسری جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ۔ تو کشمیر کا کل حصہ اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے جنت نظیر وادی مقبوضہ کشمیر پر کتنے حصے پر وہ اپنا قبضہ جمائے رکھا ہے۔ جو پاکستان کے پاس آزاد جموں کشمیر ریاست ہے، اس کا میں آپ کو بتاؤں تو وہ تقریباً وہ 22.60% حصہ وہ پاکستان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ 10% حصہ وہ چائنا کے پاس ہے، لداخ والی سائڈ پر جو حصہ ہے کشمیر کا وہ چائنا کے پاس ہے، اور 60% حصے پر وہ بھارت قابض ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا 60% حصہ اس پر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہاں کے جو شہری ہیں ان کی بالکل یہ خواہش نہیں ہے، وہ آج تک اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے خون سے وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے، کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ مگر بھارت وہ اپنے ظلم و جبر کے زور پر ان کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے 60% حصے پر مقبوضہ کشمیر پر وہ قبضہ کیا ہوا ہے بھارت نے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے ایوان ہیں وہاں پر بھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے متعدد بار وہ قراردادیں بھی پیش ہو چکی ہیں اور منظور بھی ہو چکی ہیں
کہ وہاں کے کشمیری جو عوام ہے ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے، مگر مکار بھارت، دہشت گرد بھارت کی آرمی جو ہے وہ دنیا کے اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی بھارت کی 10 لاکھ افواج جو ہے وہ کشمیر پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں کی جو رہائشی آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ افواج جو ہے بھارت کی دہشت گرد آرمی ہے اس کی تعداد ہے، اندازہ کر لیں۔ اور 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا تھا آئین میں ترمیم کر کے، آج 814 دن ہو چکے ہیں، وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کو۔ وہاں پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا لاک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے، مگر عالمی دنیا جو ہے ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ وہاں پر عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بزرگوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو جو اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، ان کے گلے کاٹ کر۔ اس طرح بھارت جو ہے وہاں پر مظالم کر رہا ہے۔ آج اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آج یوم سیاہ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں مسلمان بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ منا رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج ریلیاں نکالی گئی ہیں، سرکاری سطح پر جو ہے وہاں پر بھی اہتمام کیا گیا، ڈی سی، کمشنرز، ہر ایک جو انتظامی امور سنبھالنے والے لوگ ہیں، انتظامی آفیسرز جو ہیں، انہوں نے اپنے اپنے اضلاع میں، تحصیلوں میں جو ہیں وہ ریلیاں نکالی ہیں، اور اس میں تمام اداروں نے شرکت کی ہے۔ سویلین کی بڑی تعداد، سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ سے بھی بہت شہروں میں ریلیاں نکالی گئی ہیں، اور یوم سیاہ کے طور پر اس کو منایا گیا، کیونکہ 27 اکتوبر آج کے دن ہی 1947 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا تھا، اور عالمی دنیا کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ بھارت کا قبضہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے مقبوضہ جموں کشمیر پر، اور وہاں پر جو فیصلہ یہی ہونا چاہیے جو وہاں کے رہائشیوں کی امید ہے اور جو ان کی خواہشات ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی مشترکہ بہت اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، اور یہ کیوں کرنا پڑا ہے؟ یہ موقف انہوں نے اس پریس کانفرنس میں پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جیسے حال ہی میں ارشد شریف شہید کی شہادت ہوئی ہے، موسٹ سینئر صحافی تھے پاکستان کے، بلکہ دنیا بھر میں ان کے کام کو سراہا جاتا تھا۔ اس کو لے کر جو ہے وہ ہمارے دفاعی ادارے کی طرف بہت ساری انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، الزامات لگائے جا رہے تھے سوشل میڈیا پر اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے ان کو الزامات لگائے جا رہے تھے کہ شاید ان کی شہادت میں ہمارے دفاعی ادارے کا رول ہے۔ اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا، اور انہوں نے یہ کھل کر مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے خود پاکستان کی حکومت کو یہ خط لکھ دیا ہے کہ اس شہادت کی فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور عالمی ادارے جو ہیں ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ اور کچھ کویسچن بھی انہوں نے اس پریس کانفرنس میں اٹھائے ہیں، جس طرح ایک سلمان اقبال صاحب ہیں، ایک نجی ٹی وی چینل کے مالک ہیں، ان کا نام لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معید یوسف صاحب تھے، اور جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ وہاں پر رہائش پذیر تھے، خرم احمد اور وقار نامی شخص تھے، ان کو بھی ان کا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، ان سے بھی بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کے، جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کہ وہ اپنے ہم منصب کینیا کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور اس کیس کو بڑی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے، اور تمام چیزیں جب آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی تو قوم کے سامنے لایا جائے گا، اور اس کیس کی فیئر اینڈ فری میرٹ پر جو ہے وہ تفتیش ہوگی۔ اور یہ اپنا موقف انہوں نے رکھا ہے اس پریس کانفرنس میں۔ کچھ سیاسی باتیں بھی ہوئی ہیں، صحافیوں کی جانب سے بھی کی گئی ہیں، اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ سائفر کا ڈرامہ جو ہے، بیانیہ جو ہے وہ ایک ڈرامہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مارچ میں جو حکومت تھی، اس وقت کی حکومت نے جو ہے جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی تاحیات ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بات کی۔ اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور وہ اپنے سیاسی حریف عمران خان صاحب پر جو ہے وہ تنقید کے نشتر چلا رہے تھے۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، جوابی پریس کانفرنس، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، اس کے علاوہ فات چودھری صاحب تھے، شیری مزاری صاحبہ تھی، حماد اظہر صاحب تھے۔ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور اس کا جواب دیا ہے
کہ جو ایکسٹینشن کی بات کی گئی ہے، اسپیشلی عمران خان کے حوالے سے جو بات منسوخ کی گئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کا پس منظر یہ تھا کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ عروج پر چل رہی تھی، عروج پر تھی۔ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ پی ڈی ایم کے بہت سارے رہنما جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے ایکسٹینشن کی، تو ہم نے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ایکسٹینشن کی بات ہے تو وہ ایکسٹینشن ہم بھی دے سکتے ہیں، یہ اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے، اور بہت سارے ان کے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ بھی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، لانگ مارچ کے حوالے سے حکومت کپتان کا لانگ مارچ جو ہے اس کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے، اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے، یہ میٹنگ بھی جاری ہے اسلام آباد میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور سے جب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ نکلے 28 اکتوبر جمعے کے روز نکلے گا، تو اسلام آباد پہنچنے میں انہیں 6 سے 7 روز لگ جائیں گے، ان کا شیڈیول بھی آ چکا ہے۔ یہ تمام روز جو ہیں وہ ایک نیا سے نیا سکینڈل جو ہے وہ لایا جائے، اور کپتان پر جو ہے وہ کڑی تنقید کی جائے، اور ان کے وزراء جو ہیں حکومت کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ باری باری آئیں اور آ کے پریس کانفرنس کریں، کوئی آدھا گھنٹہ کوئی 1 گھنٹہ پریس کانفرنس کرے، پھر اس کے بعد معاون خصوصی جو ہیں جو اتحادی حکومت کے شامل ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں اور دیگر جماعتوں کے، یہ سب کی جو ہیں وہ ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں کہ تمام لوگ روزانہ جو آئیں گے، اس لیے تاکہ سکرین بیزی رہے، سکرین پر ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ عمران خان کے لانگ مارچ کو کم سے کم جو ہے وہ کوریج مل سکے، عوام جو ہیں وہ اس سے باخبر نہ رہیں، بے خبر ہو جائیں عوام، ان کو کوئی خبر نہ ہو کہ لانگ مارچ کہاں پر پہنچا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہیں۔ اسی لیے وزراء جو ہیں وہ صبح سے لے کر رات گئے تک وہ پریس کانفرنس کرتے رہیں گے، کبھی کوئی وزیر آپ کو ٹی وی چینل پر نظر آئے گا، کبھی کوئی معاون خصوصی آپ کو ٹی وی چینل پر نظر آئے گا، کبھی کوئی نون لیگ کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، تاکہ ٹی وی سکرینز پر وہ ٹی وی سکرینز بیزی رہے۔ اور یقینی بات ہے جب ایک وزراء جب پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے، پی ٹی وی بھی دکھائے گا اور تمام چینلز کی بھی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ مجبوری بن جائے گی ان وزراء کو دکھانا، تو نئی سے نئی بات آئے روز جو ہے وہ کی جائے گی، تنقید کی جائے گی، اور اس طرح سے جب تک کپتان اسلام آباد نہیں پہنچتے تو یہ حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے گی تاکہ کپتان جو ہے وہ کوریج ان کو کم سے کم مل سکے۔ مگر دوسری جانب کپتان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے اس کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے، عوام کو تمام چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر مہیا ہوں گی، لانگ مارچ کی پل پل کی کوریج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کا سوشل میڈیا دکھائے گا، بہت سارے یوٹیوب چینلز پر، یوٹیوبرز کو فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اور اس کے علاوہ ٹویٹرز پر، تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے، اور اس پر دھرنے کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے گی کہ دھرنا کہاں پہنچا ہے، دھرنے میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو جواباً یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی حکمت عملی جو ہے وہ اپنا لی ہے، جب وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے اس کے بعد وہ حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ فورس کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا کہ یا پھر پرامن طریقے سے، لیکن جو یہ 6-7 روز ہوں گے اس میں یہی حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ ٹی وی سکرین پر لانگ مارچ کو کم سے کم جو ہے وہ وقت دیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بڑی اہم چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔